عابد کمرے کی کھلی ہوئی عقبی کھڑکی کے قریب گیا اور آپریٹر آن کر کے اپنا پیغام نشر کرنے لگا۔ الفا کالنگ فار SOS اوور۔ ان لوگوں کا وہ ایمرجنسی کوڈ تھا۔ اگلے ہی لمحے جواب مل گیا، انٹینڈ ریسیونگ۔ کیا بات ہے؟ اوور۔ وہ آواز عابد کے لیے اجنبی تھی، مگر کوڈ سے اسے علم ہو گیا تھا کہ IB کے لاہور آفس کا ریڈیو روم آفیسر اس سے مخاطب تھا۔ گردوارے سے آج سفید پجارن گرین کوبرا کے ساتھ نکل رہی تھی۔ چیف لاہور میں بندوبست کر لیں، پیغام صاف ہے۔ اوور۔ بالکل سر، ہر لفظ ریکارڈ ہو گیا، یہ پیغام میں ابھی ریلے کر دوں گا۔ اوور۔ بھارت کی سرزمین سے موصول ہونے والے پیغام پر ریڈیو آفیسر بہت زیادہ مستعد ہو گیا تھا۔ اوور اینڈ آل۔ کوئی غیر ضروری بات کیے بغیر عابد نے سلسلہ منقطع کر دیا اور لوٹ کر آپریٹرز بنگو کے حوالے کر دیا۔ تمہارے دونوں کام ہو گئے، مجھے کتنا مال ملے گا؟ بنگو نے ندیدے پن سے سوال کیا۔ دو کام کون سے؟ عابد نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ میں نے صرف ایک کال کی ہے، میں نے این کے کمرے کا بھی پتہ چلایا ہے۔ بنگو نے دانت نکال دیے۔ وہ بھی تمہارا ایک کام تھا، میرے بغیر تم امرتسر کے سارے ہوٹل چھانتے پھرتے، پھر بھی تمہیں کوئی نہ پتہ بتاتا کہ وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں چٹکی بجاتے میں ہر کام سیدھا کر دیتا ہوں۔ تمہاری یہ عادت بہت خراب ہے کہ تم ہمارے ہر آدمی سے زیادہ پیسے اینٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ عابد نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکال کر بنگو کی طرف بڑھا دیا۔ بنگو نے وہ نوٹ پھرتی سے لے کر یوں اپنی جیب میں اڑسا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ تاخیر کی صورت میں عابد وہ نوٹ واپس رکھ لے گا، اور ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بولا، تم لوگ بھی تو کبھی کبھی آتے ہو، روز آتے جاتے رہا کرو تو 150 میں بھی میرا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے چیف سے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے زیادہ کام نکالا کرے، لمبی بیکاریوں سے میری طبیعت اکتانے لگتی ہے۔ بس اب تم جاؤ، مجھے کچھ اور کام کرنا ہے۔ اپنا کام نکالنے کے بعد عابد نے ہنس کر کہا، اجازت ہو تو ان کو سلام کرتا جاؤں؟ بنگو نے اٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سفر سے تکی ہوئی آئی ہے، اس وقت آرام کر رہی ہوگی۔ بنگو نے دونوں ہاتھ جوڑے اور کمرے سے چلا گیا۔ اس نے عابد کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا، وہ ہر حال میں خوش رہنے والا آدمی تھا۔ اس کے جانے کے بعد عابد چند منٹ انتظار کرتا رہا، پھر مسیری کے نیچے سے فائلوں والا بریف کیس لے کر کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ ہوٹل کی دوسری منزل کی طرف تھا، جہاں 22ویں کمرے میں ویرا کے قیام کی اطلاع ملی تھی۔ کمرہ نمبر 22 کے بند دروازے کے سامنے عابد نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا۔ اندر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ویرا کی تیز آواز گونجی۔ وہ دستک دینے والے کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ عابد نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار ویرا نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بریف کیس کے ساتھ ایک اجنبی کو اپنے روبرو پا کر حیران رہ گئی۔ دہلی میں ویرا کا IB والوں سے کہیں سامنا یا تعارف نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارا ساتھ دینے والوں کے کیا نام تھے، جبکہ عابد اور اس کے دونوں ساتھی ویرا کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ تم کون ہو؟ کیا میں تم کو جانتی ہوں؟ ویرا نے خشک اور جارحانہ لہجے میں عابد سے سوال کیا۔ عابد نے محسوس کیا کہ وہ کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری طور پر اپنا دروازہ بند کرنے کے لیے تیار تھی۔ عابد نے تیزی سے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور میدان صاف پا کر سرگوشی میں جواب دیا، میں دوست ہوں، دہلی سے ڈینی کی امانت لے کر آیا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دو تاکہ میں تمہارے شبہات دور کر سکوں۔ ویرا نے براہ راست عابد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ شکریہ۔ عابد تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ ویرا دروازہ بند کر چکی تھی اور کسی ہرنی کی طرح بھڑکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں میرے کمرے کا پتہ کیسے چلا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں بھارت میں ڈینی نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ ویرا کے تیور بدستور جارحانہ تھے۔ میں بھول گیا تھا وہ مظہر خان اور غزالہ ہیں، تم ویرا نہیں این کاویل ہو۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم رات کی آخری ٹرین سے دہلی سے نکلی ہو۔ میں نے اپنے طور پر تمہیں تلاش کیا ہے۔ اس بریف کیس میں اہم ترین فائلیں ہیں، یہ تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے جانی ہے۔ اب نے بریف کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے دور رکھو۔ ویرا گرائی۔ وہ بجا طور پر بہت زیادہ محتاط تھی، اس میں کوئی آتش گیر مادہ بھی ہو سکتا ہے، اسے خود کھولو۔ عابد ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ویرا اس کی زبان سے میرا اصل نام سن کر ہی موم ہو جائے گی، مگر وہاں معاملہ دیگر تھا۔ ویرا اتنی آسانی سے اس پر اعتبار کرنے والی نہیں تھی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہمارے طے شدہ پروگرام میں کسی نئے آدمی کی شمولیت یا فائلوں کو پاکستان لے جانے کے معاملات سرے سے شامل نہیں تھے۔ عابد نے بریف کیس میز پر رکھ کر کھولا، شاپنگ بیگ میں سے تکیے کے غلاف کا بنڈل، پھر اس میں سے فائلوں کا پلندہ نکال لیا۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ اس میں ان فائلوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ان کا جلد از جلد پاکستان پہنچنا ضروری ہے، اس لیے میں دہلی سے یہاں آیا ہوں۔ اس وقت تک ویرا بند دروازے کے پاس کھڑی رہی تھی۔ فائلیں دیکھ لینے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کرسی پر آ بیٹھی اور بولی، بیٹھ جاؤ۔ کیا تم جلال کے آدمی ہو؟ عابد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم بالکل صحیح نتیجے پر پہنچی ہو۔ مظہر اور غزالہ کہاں ہیں؟ ان کو یہاں پہنچ کر مجھ سے ملنا تھا، ان کے بجائے تم کیسے آ گئے؟
वो दोनों दहली में फंसे हुए हैं। आबद ने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ये बात वीरा से छुपा ली कि मैंने अपनी वापसी का इरादा खुद मुलतवी कर दिया था। जब तक मतला साफ नहीं होता वो दिल्ली से नहीं निकल सकेंगे। फिर मुझे भी वापस दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। तुम इन फाइलों को पाकिस्तान भेजने का कोई और बंदोबस्त कर दो। वीरा का वो टिका सा जवाब सुनकर आबद की खोपड़ी घूम गई। वो वीरा से ऐसी सर्दमैरी की तवक्का नहीं कर सकता था। उसने बौखलाकर कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये कागजात कितने अहम हैं। इनके लिए मैंने डैनी के साथ पिछली रात काहली की है। हम दोनों ने अपनी जानों पर खेल कर रात के दफ्तर में नकब लगाई और ये कागजात निकाले। मैं डैनी की हदायत पर यहाँ आया हूँ। तुम दिल्ली नहीं लाहौर जाओगे। तुमको मुझसे इस लहजा में बात करने की जुर्रत कैसे हुई? वीरा उसके आखिरी फिक्रे पर बिगड़ गई। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तुम दुरुस्त कह रही हो। आबद ने गड़बड़ाकर उसकी बात काट दी। इंस्पेक्टर डेविड के किस्से में पुलिस एक गैर मुल्की जोड़े को ढूंढ रही है। उन्हें नौजवान अतालवी मर्द के साथ सफेद फाम औरत की तलाश है। जान स्मिथ भी मारा गया है। इस वक्त दिल्ली एक चूहेदान की सूरत इख्तियार किए हुए है जो वहां गया फंस जाएगा। वीरा को दिल्ली वापसी से रोकने के लिए आबद बर्जस्तगी से झूठ पर झूठ बोलता चला गया। हकायक उसके बयान के बरक्स थे। इंस्पेक्टर डेविड के मामले में कोई पेशरफ्त हुई थी ना पुलिस को किसी जोड़े की तलाश थी और जान स्मिथ की लाश तो इस वक्त तक दरियाफ्त भी नहीं हुई थी। होटल सम्राट के एक नफीस कमरे में मुकफ्फिल पड़ी हुई थी। वो इसकी हाजिर दिमागी थी कि उसने हालात को संभालने की सरतोड़ कोशिश की थी। उसका पस मंजर ये था कि मेरे और उसके दरमियान ये तय हो चुका था कि वीरा को अव्वलीन फुर्सत में दिल्ली भारत से निकल जाना चाहिए। इन दोनों के दिल्ली से निकलने में क्या रुकावट है? वीरा ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो दोनों राह की नजरों में आ गए हैं। उन्हें जुल देकर दिल्ली से निकलना मुश्किल है। रेलवे स्टेशन या किसी हवाई अड्डे का रुख करते ही वो उतर लिए जाएंगे। वैसी भयानक मुश्किल में हैं, तुम उन्हें छोड़कर अमृतसर आ गए हो और मुझे पाकिस्तान भागने का मशवरा दे रहे हो। इनका क्या बनेगा? वीरा मुतवहिश नजर आने लगे। मेरे 2 आदमी इस वक्त भी दिल्ली में हैं। मैं ये ब्रीफ केस तुम्हारे सपुर्द करके पहली दस्तयाब परवाज से दिल्ली लौट जाऊंगा। इनकी खबरगिरी में कोताही हुई तो मैं अपने हाथों से अपनी गर्दन काट लूंगा। तुमको अंदाजा होना चाहिए कि वो बेयारो मददगार नहीं है। तुमने कागजों की घंटी मेरे गले में बांध दी है। अगर तुम इन्हें भेजने का मुतबादल बंदोबस्त कर लो तो मैं हर खतरा मोल लेकर दिल्ली वापस जाना चाहूंगी। वीरा ने बेचैनी से कहा। आबद की जुबान से हम दोनों के मसाइल के मुबालगा आमेज कहानी सुनकर वो वाकई परेशान हो गई थी। कोई और राह होती तो मैं हरगिज यहाँ तक न दौड़ा चला आता। ये राह के सरकारी कागजात हैं। इन्हें लेकर घूमना भी खतरनाक है। बेहतर यही है कि तुम अपने प्रोग्राम के मुताबिक सफर जारी रखो और इन दोनों के लिए दुआ करती रहो। बेहतरी की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। वीरा की पेशानी पर तफक्कुर अमेज लकीरें उभर आईं और वह फाइलों के गिर्द कसा हुआ फीता खोलने लगी। आबद बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। उसे ये फिक्र हो रही थी कि इस मुलाकात के नतीजे में वीरा ने कोई नई कलाबाजी खाई तो उसकी उल्टी आंतें गले पड़ जाएंगी और मेरे सामने वो जवाबदेही नहीं कर सकेगा। वीरा ने कई फाइलों के मुतअद्दिद औराक देखे मगर मंदरजात में से कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ सका। लेकिन राह के शानदार लेटर हेड्स और इन पर लगी हुई मुतअद्दिद मोहरें इन कागजात की अहमियत को उजागर करने के लिए काफी थी। यह सब क्या है? उसने फाइलों को दोबारा फीते में बांधते हुए आबद से पूछा। किसी के समझ में नहीं आया। बस ये समझ लो कि बेशतर कागज पाकिस्तान के बारे में, इनकी मालूमात और मंसूबों के बारे में हैं, बल्कि पूरी 11 फाइलों के मौजू यही हैं। फाइलों के दरमियान रखे हुए कागजों पर इन नेपालियों के फिंगरप्रिंट्स और क्वाइफ हैं जो अपने मुल्क में राह के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल के बारे में कागजों की तुम्हारे लिए क्या अहमियत है? वीरा ने सवाल किया। वो हमारा दोस्त मुल्क है। उसे मालूम होना चाहिए कि इसके कौन कौन से शहरी गद्दारियां कर रहे हैं। राह के दफ्तर में ऐसा बहुत सा रिकॉर्ड था जिसे लाना और फिर पाकिस्तान मुंतकिल करना हमारे बस से बाहर था। हमने बकिया रिकॉर्ड को आग लगा दी। हाँ, वीरा चौंक पड़ी। तुम लोगों ने राह के दफ्तर को आग लगा दी? मैं यही बताना चाह रहा था कि पिछली रात दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है। इस आग में ब्लैक कैट्स के एक सीनियर कमांडो की लाश भी जली हुई मिली है। इस मुहिम से निमटते ही डैनी ने मुझे एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया था। वापस दिल्ली जाऊंगा तो पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। तुम रुक रुक कर बातें बता रहे हो, इनसे खुशी के साथ तशवीश भी हो रही है। मैं ये रिकॉर्ड अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। जिन चीजों के लिए तुम दोनों ने इतने जतन किए हैं इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं तुम्हें पूरी सूरत-ए-हाल समझाने में कामयाब हो गया। वीरा के इन अल्फाज पर आबद की जान में जान आई। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ये कागजात आज चले जाएंगे। 2-4 रोज में दिल्ली की कोई हौसला अफजा सूरत सामने ना आई तो मैं दोबारा दिल्ली के सफर के बारे में सोचूंगी। वीरा ने उसे यकीन दिलाया। तुम चाहो तो इसी वक्त वापस जा सकते हो। आबद ने वीरा की उस इजाजत को गनीमत जाना और उसी वक्त रवानगी के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे डर था कि उसके और वीरा के मुज़ाकरात ज्यादा देर तक जारी रहे तो वो किसी भी लम्हे कोई नई बात शुरू कर देगी।
اس کی نظروں میں ویرا بہت سہماب صفت عورت تھی، جس کے مزاج میں ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو ہر وقت متحرک دیکھنے کی عادی تھی۔ خطرات بہت گمبھیر اور سنگین تھے، مگر انہیں مول لیے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غزالہ کے کمرے کے باتھ روم سے CST نکال کر بقیہ دونوں چیزیں وہیں چھوڑی اور اپنے کمرے میں واپس آ کر اسے ٹیلی فون لائن سے منسلک کر دیا۔ نریش شرما سے ہونے والی آخری ملاقات نے مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت میرے پاس صرف سرلا کا فون نمبر ایسا تھا جہاں رابطہ کرنے میں زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے طور پر ہوٹل سے پاکستان کا کوئی نمبر نہیں ملاؤں گا۔ اس میں سب سے سنگین خطرہ یہ تھا کہ بیرون شہر یا بیرون ملک ملایا جانے والا ہر نمبر مستقل طور پر ریکارڈ پر آ جاتا تھا۔ سرلا کے نمبر پر سنیل سے میری بہت مبہم اور مختصر بات ہوئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ صبح راہ والے مجھے ہوٹل سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ محض چند گھنٹوں بعد وہ فون پر میری آواز سن کر دہل کر رہ گیا تھا۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ عابد امرتسر سے دہلی واپس آ چکا تھا۔ بمشکل چند فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ بہت مختصر گفتگو ہوئی۔ غزالہ نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری آواز سن کر ڈر گیا تھا اور مجھے بات ختم کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی کل یا پرسوں ہی اس کی خوبیوں کا صحیح اندازہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں پریشان تھی کہ آپ کی فون پر خاصی کھلی کھلی باتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہیں سے کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ یہ بات ناقابل یقین سی معلوم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اس ڈیوائس کا ذاتی تجربہ نہیں ہے وہ اس کی پوری افادیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے بیم گن سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گوپال والے آپریٹرز کی باری آتی ہے۔ سنیل بتا رہا تھا کہ وہ امرتسر سے لوٹ آیا ہے۔ کمال ہے، بہت جلد واپس آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آگے روانہ نہ ہوئی ہو۔ یہاں سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہوائی سفر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ اسے وہاں کیا کرنا تھا جو کامیابی یا ناکامی کا سوال ہو؟ ایک بریف کیس ہی تو ویرا کو دینا تھا۔ غزالہ منہ بنا کر بولی۔ گوپال ہمارے پاس سے گیا تھا، وہ ہمارے پہنچنے کی توقع کر رہی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے اپنے سوالات سے گوپال کو زج کر دیا ہوگا۔ ہر ایک سے الجھنا اچھی عادت نہیں ہے، سب اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ کسی دن کوئی سر پھیرا ٹکرا گیا تو اس کا دماغ درست کر دے گا اور رونے بیٹھ جائے گی۔ وہ یہ حقیقت ہر وقت بھولی رہتی ہے کوئی عورت ہے۔ میں نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ اس وقت غزالہ کی ذہنی روح ویرا کے خلاف چل رہی تھی۔ جب وہ اس کی حمایت پر آمادہ ہوتی تھی تو اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیش کر دیتی تھی۔ 7 بجے ہم دونوں کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور میں نے ہی اٹھایا۔ تم کچھ دیر کے لیے مجھ سے کہیں مل سکتے ہو؟ میری آواز پہچان کر بلا کسی تمہید کے سوال کیا گیا اور میں نے بھی وہ نسوانی آواز پہچان لی۔ شاید تمہیں تازہ ترین واقعات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں اپنے طور پر گوشہ نشین ہو چکا ہوں۔ مجھے سب معلوم ہے، اس لیے ملاقات ضروری ہے۔ نیچے ریستوران میں آ جاؤ، پھر بہتر یہ ہوگا کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں اس وقت باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے بہانہ پیش کیا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ رینا یہ کہہ کر انٹرکام بند کر دیا۔ غزالہ کی استفہامیہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ رینا نیچے سے بات کر رہی تھی۔ وہ ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہے، میں نے اسے بتایا۔ پھر شاید مجھے اپنے کمرے میں چلا جانا چاہیے، اسے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ رینا سے آزادانہ گفتگو کے لیے غزالہ کا چاہنا ضروری تھا، مگر میں نے اس کی تردید کی۔ ضروری نہیں ہے، چاہو تو اس سے ملنے کے بعد چلی جانا۔ رینا اجیت رائے ذرا سی دیر میں ہمارے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بنی سنوری تھی۔ اسے دیکھ کر غزالہ کے چہرے سے ساری خوش مزاجی رخصت ہوگی۔ اسے سرد مہری سے رینا سے ہاتھ ملا اور آخری گھونٹ میں اپنی چائے کی پیالی خالی کر کے کرسی سے اٹھ گئی۔ آپ رینا سے بات کریں، میں آتی ہوں۔ وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے رخصت ہوگی۔ رینا کہہ رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ تمہاری دوست بھڑک جائے گی، اس لیے میں تم کو نیچے بلا رہی تھی۔ فکر نہ کرو، تم چلی جاؤ گی تو وہ خود ہی من جائے گی۔ تم اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں ہو۔ رنگین مزاج اور کھلنڈرے مرد کبھی اداس چہروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بات کرتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے شام کے 2 مڑے تڑے انگریزی اخبار نکال کر میرے سامنے ڈال دیے۔ کچھ ان میں موجود ہے اور مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک اخبار کھولا اور اس کے پہلے صفحے پر نظریں دوڑائیں تو وہاں راہ کے پاکستان ونگ میں صبح سویرے آتش زنی کی نمایاں خبر موجود تھی۔ اس میں ناگر کی موت کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ میں نے کہا، جو بات نریش شرما نے مجھ سے کہی تھی اس کا خبر میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تمہارا ناپسندیدہ آدمی بھی دفتر کی آگ میں جل گیا۔ اس کی موت کی خبر دبا دی گئی ہے کیونکہ اس کی وفاداریوں کے بارے میں یکایک کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نریش بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ناگر سے میرا کیا گٹھ چھوڑ تھا۔ میں نے اسے بتایا، ہم سب کو ایسے کسی آدمی کی تلاش ہے اور وہ کوئی پاکستانی ایجنٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت دہلی میں بہت سے پاکستانی عتاب میں آئے ہوئے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ تمہاری جان آسانی سے چھوٹ گئی، کیونکہ تمہارے بارے میں میری رپورٹ ریکارڈ پر ہے کہ تم ایک بے فکرے اور دل پھینک آدمی ہو۔
تمہارے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ تم ناگر سے کوئی ساز باز کرتے۔ پرسوں اس سے تمہاری پہلی ملاقات ہوئی تھی جس میں وہ کسی گینڈے کی طرح تمہارے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ رینا اپنی ایجنسی میں بہت نچلی سطح پر کام کرتی تھی، لیکن اس کی اپنے بڑوں تک بھی رسائی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اکسانے کی نیت سے کہا، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی میری جان نہیں چھوٹی۔ نریش شرما نے اگلی ہدایت تک مجھے دہلی میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ راج جیسے بڑے اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، الزام لگا کر اچانک واپس نہیں لیا جاتا۔ اگر تم اب بھی عتاب میں ہوتے تو شاید میں تمہاری طرف نہ آتی۔ میں بالکل بے فکر ہو کر یہاں آئی ہوں۔ پتہ نہیں تم ریستوران میں آنے سے کیوں ڈر رہے تھے؟ میرے لیے راہ کا نام بہت ڈراؤنا ہے۔ نریش نے چند گھنٹوں میں مجھے ایسے مناظر دکھائے ہیں کہ میں اب تک خوفزدہ ہوں۔ میں نے اس کے دماغ میں اپنی بے گناہی کا تصور راسخ کرنے کے لیے پھریری لے کر کہا، اسے ایک فلم سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب ناگر اور آگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ 4 بجے ہوٹل سمراٹ کے ایک کمرے میں امریکی سفارتی افسر کی لاش دریافت ہوئی ہے۔ وہ کراچی سے چند ہفتوں کی چھٹی پر دہلی آیا ہوا تھا۔ اب پھر نیا چکر چلے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں موت کا کوئی عذاب گھس آیا ہے جو اپنے تماشے دکھاتا پھر رہا ہے۔ میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے انکل کی بات مان لی۔ بس اب پاکستان جا کر اپنا کام شروع کرنے کی تیاریاں کرو۔ میں تیار ہوں، مگر نریش کی اجازت کے بغیر اب میں دہلی سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ وہ چند ثانیوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دبی دبی جذباتی آواز میں بولی، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ ابھی تک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھے اپنی معلومات سے مرعوب کرنے آئی ہو۔ میں نے اس کے سوال کے جذباتی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تم نے میری بیمار اور بوڑھی ماں پر ترس کھا کر میری نوکری بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو میں نے تمہیں انکل کی صفاقی سے ہوشیار کیا تھا۔ اس نے اسی جذباتی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، اس وعدے کو پورا کر کے تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں تمہارے دوسرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں، معاف کر دو۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارے پہلے احسان کی جو ویڈیو بنی ہوئی تھی نا، اس نے مجھے غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں تمہارے دوسرے احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ ویسے بھی میری فرینڈ ہمیں بہت زیادہ دیر تک خلوت میں نہیں رہنے دے گی۔ وہ کمرے کی چابی ساتھ لے کر گئی ہے، دروازہ کھول کر اچانک اندر آ جائے گی۔ اسے ہنسنا شروع کیا اور پھر شوخی سے دیر تک ہنستی چلی گئی۔ ہنسے رکنے پر اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، وہ اپنی چابی سے تالا کھول سکتی ہے، تم چاہو تو اندر سے دروازہ بلٹ کر دو، وہ تالا کھول کر بھی اندر نہیں آ سکے گی۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں اب اس غلطی کا عادہ نہیں کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرے لیے کمرے میں فرصت سے کیمرے لگائے گئے تھے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں دعوت انگیز شوخی اور شرارت چھلک رہی تھی۔ کمرہ کوئی بھی ہو، میں نے کان پکڑ لیے ہیں کہ بھارت میں اب برائی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میرے لیے میری ساتھی کافی ہے۔ ویری گڈ۔ اس کا لہجہ یکا یک تبدیل ہو گیا، چہرے پر بھی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تم سے مذاق کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ نریش کے دفتر میں لگنے والی آگ میں تمہارا ویڈیو کیسٹ بھی چل گیا ہے، کیونکہ آج بیلا سنگھ نامی لڑکی کو تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے۔ وہ اس وقت بنی سوری اسی ہوٹل کے نچلے فلور پر چکراتی پھر رہی ہے۔ اسے بہت شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ بات واضح ہونے کے باوجود میں ایسا بن گیا جیسے رینا کی باتوں نے مجھے الجھا دیا ہو۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ تمہاری فلم جل کر ضائع ہو گئی، تم نئے پنچھی ہو۔ نریش جی نے پوچھ گچھ کر کے اپنا اطمینان کر لیا کہ ناگر کا اور تمہارا کوئی میل جول نہیں تھا۔ اب تم پاکستان جا کر راہ سے منحرف ہو جاتے ہو تو تمہیں بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ نریش جی نے تمہیں دہلی میں روک کر بیلا سنگھ کو تمہارا نام دے دیا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ وہی کھیل کھیلے گی جو میں نے پہلی ملاقات میں کھیلا تھا۔ کمرہ اور کیمرے تیار ہوں گے، تمہاری اور بیلا کی فلم تیار ہوتی تمہیں پاکستان جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تم جیسے کام کے آدمی کو ہم کھونا نہیں چاہتے، ہر حال میں اپنا کارکن بنانا چاہتے ہیں۔ آخری 2 فکر اس نے شاید راہ کی طرف سے ادا کیے تھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بیلا سنگھ کو میرے پیچھے لگایا گیا ہے؟ میں نے بے اعتباری سے سوال کیا۔